بسم اللہ الرحمن الرحیم. عادل 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 شروع کریں جی. جی اسٹارٹ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم بہت ممنون ہیں تحریک تحفظ آئین پاکستان سینیٹر مشتاق کی کہ انہوں نے ہمیں اپنے گھر پر دعوت دی اور انہوں نے پاکستان رائٹس موومنٹ کا پاکستان تحریک تحفظ آئین کے ساتھ ایک اشتراک کا فیصلہ کیا. مستقبل میں اکٹھے مل کر چلنے کا فیصلہ کیا. مشتاق بھائی کسی تعارف کے محتاج نہیں. پاکستان کا بچہ بچہ، ہماری مائیں بہنیں، بزرگ بھائی ان کی شخصیت سے واقف ہیں. انٹیگریٹی کے ساتھ، آنیسٹی کے ساتھ، with commitment to his job انہوں نے سینٹ آف پاکستان میں عوامی ایشوز کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیشہ پاکستان کی عوام کی آواز بنے. اور خصوصاً مشتاق بھائی نے ان پچھلے چند سالوں میں پاکستان کی عوام کی حقیقی ترجمانی فلسطین کے حوالے سے جس طریقے سے انہوں نے کی، سڑکوں پر بیٹھ کر، احتجاجی مظاہروں میں شرکت کر کے، فلوٹیلاز کا حصہ بن کر، اسرائیل کا ایمبارگو توڑنے کی کوشش کر کے، وہاں پر خوراک پہنچانے کے لیے بلکتے بھوکے ظلم کا شکار فلسطینیوں کو خوراک اور سپلائیز پہنچانے کے لیے ان کا یہ کردار ہم تمام پاکستانیوں کے لیے قابل فخر ہے. اور ہمیں خوشی ہے بطور پاکستانی کے کہ ہم میں سے ایک نے ہر انٹرنیشنل فورم پر جب فلوٹیلاز نے سیل کیا، مشتاق بھائی وہاں پر پاکستانیوں کی ترجمانی کے لیے موجود تھے. اس راستے میں انہوں نے مشکلات بھی سہی. اس ظالم ریاست جس کے نزدیک انسانی حقوق کی کوئی اہمیت نہیں، اقوام متحدہ کی کوئی اہمیت نہیں، انسانی حقوق کے قوانین کی کوئی اہمیت نہیں، اور جو نہتے فلسطینی مسلمانوں کے جینوسائیڈ میں شامل ہے، اس کی قید اور اس کی جیل میں بھی وہاں پر رہے. ان کا تشدد بھی برداشت کیا. اور پاکستان میں اس حوالے سے، خصوصاً پیلسٹینین کاز کے حوالے سے، مشتاق بھائی کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ ان میچڈ ہے اور ان پیرللڈ ہے. ہم اس سیاسی سفر میں آپ کے تجربات کو سامنے رکھتے ہوئے یقیناً بہت کچھ سیکھیں گے، اور انشاءاللہ تعالی پاکستان میں جو اس وقت یہاں پر قیامت برپا ہے کہ جس میں عوام کا سوشل کانٹریکٹ، آئین، اس کو 26ویں اور 27ویں آئینی ترامیم کے ذریعے تاراج کر دیا گیا ہے. 28ویں آئینی ترمیم کی بازگشت ہے کہ جو بقیہ آئین رہ گیا ہے اس کی بھی تباہ و بربادی کر دی جائے. معیشت کہ آج جس طریقے سے پاکستانی عوام سے ظالمانہ ٹیکسوں کے نتیجے میں جو پیسے بٹورے جا رہے ہیں ان کی کمر توڑ کے رکھ دی گئی ہے. لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ویسٹ آف انڈس، کے پی، بلوچستان کے تمام وہ ایریاز، ریاستی ریٹ وہاں پر تحلیل ہو چکی ہے. تو ان حالات میں ہم سمجھتے ہیں
کہ سینیٹر مشتاق تحریک تحفظ آئینی پاکستان میں ایک بہت خوشنما اضافہ ہوں گے. ہم آپ کی سوچ سے سیکھیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کے عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے اس ملک میں آئین اور قانون اور رول آف لا کی حکمرانی قائم کرنے کے لیے ہم منتظر رہیں گے کہ انشاءاللہ ہم مل کر پاکستان کے عوام کے لیے ان اہداف کو حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کر سکیں. بہت بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے تو اپنے مشران قائدین جناب محترم مشر محمود خان اچکزئی صاحب، محترم سینیٹر علامہ راجہ ناصر عباس صاحب اور دیگر قائدین کا شکریہ ادا کرتا ہوں. انہوں نے ہمیں عزت بخشی، آج یہاں پہ تشریف لائے اور پاکستان رائٹس موومنٹ کو باقاعدہ جو اپوزیشن اتحاد ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان، رول آف لا کے لیے، ریسٹوریشن آف کانسٹیٹیوشن کے لیے، ٹرو ڈیموکریسی کے لیے، انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کے لیے، اس کے لیے جو جدوجہد کر رہی ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان، پاکستان رائٹس موومنٹ کو اس کا حصہ بنا. میں اس پر ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور انشاءاللہ دستور کی بحالی کے لیے، حقیقی جمہوریت اور ساورن پارلیمنٹ کے لیے، بنیادی انسانی حقوق کی بحالی کے لیے، فری پریس کے لیے پاکستان رائٹس موومنٹ تحریک تحفظ آئینی پاکستان کے پلیٹ فارم سے بھرپور کردار ادا کرے گی. یہاں پر قائدین موجود ہیں، ہم ان کی گفتگو سنیں گے، لیکن میں دو باتیں مختصراً کر کے آپ سے پھر اجازت لوں گا. پہلی بات یہ کہ کل 14 مئی ہے اور 14 مئی یوم نکبہ ہے، دا کیٹاسٹروفی، جب اسرائیل کا وجود فلسطین کی سرزمین پر عمل میں لایا گیا. وہ نکبہ، وہ کیٹاسٹروفی، وہ تباہی، وہ آکوپیشن، وہ جینوسائیڈ جو 1948 مئی سے شروع ہے، وہ نان سٹاپ 14 مئی 2026 تک جاری ہے. اس لیے ہم یہاں سے فلسطینی کاس کے ساتھ اپنی بھرپور حمایت کا اعلان کرتے ہیں اور جو ریشسٹ، جینوسائیڈل، اپارتھائڈ، زائنسٹ رجیم ہیں ان کے خلاف فلسطینیوں کی حمایت کا اعلان کرتے ہیں اور اپنے عزم کا اعادہ کرتے ہیں. اور اس وقت جو رپورٹس آ رہی ہے، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، جس طرح میرے بھائی سینیٹر مصطفیٰ نواز کوکر صاحب نے بتایا کہ میں نے پاکستان کا سبز ہلالی پرچم جو 100 ممالک کے پارٹیسپینٹ تھے وہاں پر فلوٹیلا کے کشتی کے اوپر لہرایا. اور ابھی چند دن پہلے اسرائیلی جیل سے رہا ہو کہ میں پاکستان پہنچا ہوں دوسری دفعہ. تو میں مختصراً یہ عرض کروں کہ پیس بورڈ میں پاکستان کی شمولیت کے بعد ابھی تک جینوسائیڈ جاری ہے، ابھی تک آکوپیشن جاری ہے. 61% غزہ براہ راست زائنسٹ جینوسائیڈل فورسز کے قبضے میں ہیں اور جو رپورٹس آ رہی ہیں بہت شرمناک ہیں. 11,000 فلسطینی قیدی اسرائیل کے جیل میں ہیں، جس میں 400 سے زائد 10 سال سے کم عمر بچے ہیں اور ان کو وہ وار کرمنلز ریپ کر رہے ہیں، جن کی تفصیلات انٹرنیشنل میڈیا رپورٹ کر رہی ہے، اور ٹرین کتوں سے ریپ کر رہے ہیں. یعنی یہ تصور نہیں کیا جا سکتا، بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ ہو رہا ہے اور یہ رپورٹ ہو رہا ہے. ابھی جو فلوٹیلا گیا، ابھی تیسرا فلوٹیلا جانے والا ہے، اس کے اوپر 700 ناٹیکل مائلز دور فرام دا کوسٹ آف غزہ اس کے اوپر حملہ کیا گیا، ہمیں اغوا کیا گیا اور ہمیں 2 دن اور 2 راتیں جیل میں رکھا گیا. تو ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ پاکستان
बोर्ड ऑफ पीस से निकल आए। बोर्ड ऑफ पीस के बाद मस्जिद अक्सा के इन्हिदाम का खतरा है, बोर्ड ऑफ पीस के बाद ऑक्यूपेशन है, बोर्ड ऑफ पीस के बाद जेनोसाइड है, बोर्ड ऑफ पीस के बाद स्टारवेशन है, बोर्ड ऑफ पीस के बाद इम्पोज्ड हंगर है, इनह्यूमन सीज और ब्लॉकेड है। इसलिए पाकिस्तान फौरी तौर पर बोर्ड ऑफ पीस से निकल आए। ये फ़लस्तीनियों के ज़ख्मों पर नमक पाशी है, एक बात। दूसरी बात, ये नाकाम हुकूमत है। इस वक्त पाकिस्तान एक ओपन एयर प्रिजन है, एक वसी अरीद कैद खाना है। यहाँ फंडामेंटल राइट्स नहीं है, यहाँ फ्री प्रेस नहीं है, यहाँ इंडिपेंडेंट जुडिशरी नहीं है, यहाँ ट्रू डेमोक्रेसी नहीं है। जो लोग जीते हैं वो अडियाला और पाकिस्तान के मुख्तलिफ जेलों में है, और जो हारे हैं उनको ईवान इक़्तिदार के अंदर बिठा दिया गया है। मईशत की सूरत हाल ये है कि आज पाकिस्तान के मीडिया की रिपोर्ट है 145 रुपये पर लीटर इस गरीब आवाम के जेबों पर यह हुकूमत डाका डाल रही है। 145 रुपये पर लीटर। 14 किस्म के टैक्स बिजली के बिलों के अंदर हैं, और FBI की नाकामी और करप्शन की सज़ा गरीब आवाम को दिया जा रहा है। पेट्रोल, डीजल, बिजली, गैस, अद्वियात और किचन आइटम्स, उनकी कीमतें बढ़ाते हैं और कुछ नहीं कर रहे। एक अजाब है ये हुकूमत जो आवाम के ऊपर मुसल्लत है। इसी तरह अमन व अमान की सूरत हाल है। बनू के अंदर खुदकश हमला, फिर लकी मरवत के अंदर कल खुदकश हमला, फिर शेख इदरीस और इस तरह के दूसरे उलमा का कत्ल। इस वक्त दहशतगर्दी इनसे काबू नहीं हो रही और दहशतगर्दों का राज है, और अमन व अमान की कोई सूरत हाल नहीं है। इसलिए ये एक नाकाम हुकूमत है, और इस नाकाम हुकूमत की नाकामी की सज़ा पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो भुगत रहे हैं। कल हम अडियाला जेल के सामने बैठे थे, सूबाई असम्बली के मेंबरान भी थे, कौमी असम्बली के मेंबरान, सेनेट के मेंबरान भी, और इमरान खान की बहनें भी मौजूद थी। तीनों वो सिर्फ ये चाहते हैं कि अपनी भाई से मुलाकात कर लें। 6 माह से कोई मुलाकात नहीं हो रही। पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर को आपने कैद तन्हाई के अंदर रखा हुआ है। उनको सजा किस बात की दी जा रही है कि पाकिस्तान के अवाम ने उनको 2/3 मेजॉरिटी दी है। इसलिए ये जुल्म है, फाशिज्म है।